الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین۔ سامعین محترم، جیسا کہ ماشاءاللہ سے آپ سب کو معلوم ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2 سے 3 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ربیع الاول کا، ربیع النور کا مبارک مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ تو جیسے ہی مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو جو عشاق ہوتے ہیں نا، ان کی آنکھوں میں آنسو عشق اور محبت کے جاری ہو جاتے ہیں، ان کے لبوں پر درود و سلام کے نغمے جاری ہو جاتے ہیں جو عاشق ہوتے ہیں۔ اور جو شیطان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کیوں کیسے کے چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ پورا سال ہمیں کوئی سوال نہیں ملتا، کوئی کچھ نہیں ملتا، لیکن جیسے ہی ربیع النور کا مبارک مہینہ آتا ہے تو ویسے ہی کیا ہوتا ہے کہ سارے جو لوگ ہیں وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خدا را عرض ہے کہ اپنے نبی سے محبت بغیر کسی غرض کے کریں، بغیر کسی سوال کے کریں، بغیر کسی دلیل کے کی جائے تو وہ محبت کامل ہے۔ جہاں دلیل آ جاتی ہے نا تو وہاں پہ وہ محبت جو ہے وہ کامل نہیں رہتی۔ صحابہ کرام کے پاس کیا تھا کہ صرف حضور کی محبت تھی۔ اندازہ کریں، وہ حضور سے محبت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دولت تھی۔ اگر دیکھا جائے تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے تو اپنے پاس دولت ہی نہیں رکھی، اتنے پیسے بھی نہیں رکھے کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ لازم آ جائے۔ مطلب کتنے دن تو گھر میں پکانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہوتی تھی، آٹا نہیں ہوتا تھا۔ تو مطلب معلوم ہوا دولت سے محبت نہیں آتی۔ تو وہ تو حضور سے محبت کرتے تھے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے ہمیں جینا سکھا دیا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب تمہیں فرمایا گیا، تمہارے رب نے اس حقیقت سے مطلع کیا کہ اگر تم پہلے احسانات پر شکر ادا کرو گے تو میں مزید اضافہ کر دوں گا، اور اگر تم ناشکری کی تو جان لو یقیناً میرا عذاب بڑا ہی شدید ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم میرا شکر ادا کرو جو میں نے تمہیں نوازا ہوا ہے، جو میں نے تمہیں عطا کیا ہوا ہے، اور اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کا اضافہ کر دوں گا، ان کو بڑھا دوں گا۔ اور اگر تم شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا، عذاب بھی ملے گا، اور کون سا عذابی لشدید کا لفظ، شدید کا لفظ استعمال کیا گیا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، میرا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ ایک اور آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ایک اور آیت ہے سورہ نحل 114، پس کھاؤ اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے، جو حلال اور پاک ہے، طیب ہے نا، اور شکر کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ مطلب اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور پاک رزق عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کے بارے میں بتا رہا ہے، تو تم اس کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اب یہ دیکھیں 3 آیتیں ہو گئیں جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شکر ادا کرو۔ پھر اس کے بعد کیا ہے سورہ عنکبوت میں، فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ، فرمایا بس طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ سے رزق کو، اور اس کی عبادت کیا کرو، اور اس کا شکر ادا کیا کرو، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
دیکھیں بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اب میں کیا کہا کروں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے پانی دیا، اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے ہوا دی، اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے کھانا بنانے کے لیے آگ دے دی، اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے ماں دے دی، باپ دے دیا، بھائی دے دیا، استاد دے دیا، آپ کا شکر آپ نے مجھے سانس دے دیا، آکسیجن دے دی، آپ کا شکر آپ نے مجھے پاکستان میں بنا دیا، آپ کا شکر آپ نے مجھے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ تو اگر ایسے میں کرتا رہوں گا تو بہت ہی لمبی بات ہو جائے گی، بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ تو ساری چیزوں کا شکر اگر ادا کرنا ہے تو پھر ہمیں ایک چیز لینی پڑے گی کہ جس کے صدقے سے اللہ نے ساری نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کی، اور وہ کون ہے؟ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران 164 آیت میں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً میں نے بڑا ہی احسان کیا تمہارے اوپر، میں نے بہت بڑا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر جب اس نے بھیجا ان میں ایک رسول، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر بڑا ہی احسان کیا کہ میں نے تمہارے پاس ایک اپنا رسول بھیج دیا۔ وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، وہ تمہیں پاک کرتے ہیں، تزکیہ نفس کرتے ہیں نا، تمہارا نفس پاک کرتے ہیں، وہ تمہیں قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اور تمہیں حکمت و دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ وہ اس سے پہلے یقیناً جتنے بھی ہم لوگ ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے پہلے کہ اگرچہ تم یقیناً گمراہی میں تھے تو میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا، اور احسان بھی ایسا کیا کہ بڑا ہی عظیم احسان کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، اب تم کیا کرو؟ میرا شکر ادا کرو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ دنیاوی طور پہ کوئی مجھے دیتا ہے نا کچھ، کوئی میری مدد کرتا ہے، کوئی مجھے قرضہ دے دیتا ہے، کوئی مجھے جناب صاحب میرا علاج کر دیتا ہے، میری مشکل وقت میں میرا وقت و مشکل ٹالنے میں میری مدد کرتا ہے، تو ہم اس کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں، اس کے بچوں سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں۔ ہم اس بات کے لیے کسی سے دلیل طلب نہیں کرتے، کسی عالم یا مفتی کے پاس نہیں جاتے کہ جناب اس نے میری مدد کی ہے تو کیا مجھے اس کا احسان مند ہونا چاہیے، کیا مجھے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ ہم خود بخود ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ساتھیوں ساری کائنات کی نعمتیں اللہ نے ایک ہستی کی وجہ سے مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، تو ان کی شان بیان کرنے کے لیے، ان کا میلاد بیان کرنے کے لیے، ان کے بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے کیا مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ نہیں، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ گیا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، تو شکر ادا کرنا نعمتوں پر اور تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ تو آپ اندازہ کریں تو پھر حضور کا ذکر کرنے کا عالم کیا ہوگا۔ حضور کے ذکر کے بارے میں فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے، بے شک میں اور میرے فرشتے محبوب پر درود و سلام درود پیش کرتے ہیں، تو اے مومنو تم بھی درود اور سلام پیش کرو میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ کتنی بڑی بات ہے، درود اور سلام پیش کرو۔ تو سامعین محترم جو ہم درود اور سلام پیش کرتے ہیں نا، وہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں۔ میرے آقا پر تو درود تو اللہ پڑھ رہا ہے، فرشتہ پڑھ رہا ہے، بلکہ سارے فرشتے پڑھتے ہیں۔ بلکہ ایک دفعہ میں نے عرض بھی کیا تھا کہ فرشتوں کی تعداد ہم سے کئی لاکھ کروڑ ارب گنا زیادہ ہے، اور وہ اربوں کھربوں فرشتے صرف حضور پر درود پڑھ رہے ہیں۔ وہ صرف ایک کام ہے ان کا کہ وہ درود پڑھ رہے ہیں، تو ان کو ہمارے درود پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کا جو احسان ہے ہم پر کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، ورنہ ہماری اوقات کیا تھی؟ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی۔ اللہ پاک فرماتا ہے انسان کے اوپر ایک وقت تھا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا، تو ہم نے اس کو احسن تقویم بنا دیا، ہم نے اس کو، انسان تھا نا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی قابل ذکر شے ہی نہیں تھا، میں نے کیا کیا؟ مٹیوں کو اکٹھا کیا اور پھر آدم کو بنایا، پھر اس کے اندر اپنی روح پھونکی، تو انسان کوئی قابل ذکر
شے نہیں تھا تو پھر اللہ نے اس کو قابل ذکر شے بنا دیا۔ جب آپ قابل ذکر شے بن جائیں تو جس کے صدقے سے بنے، دیکھیں نا، ماں باپ آج ہماری تربیت کرتے ہیں، کماتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، اسکول داخل کرواتے ہیں، ہم بڑے ہو جاتے ہیں جناب، کہیں جا کے افسر لگ جائیں، عزت ہونی شروع ہو جائے، تو کیا ماں باپ کو دھکا دے کے گھر سے باہر نکال دینا چاہیے؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ماں باپ کو دھکا دے کے کوئی باہر نکال دے۔ مغرب کے یہ جو تعفن زدہ معاشرہ ہے مغرب کا، وہاں پہ تو ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے مذہب نے تو، میرے آقا نے یہاں فرمایا کہ تم اگر اپنے ماں باپ کو دل میں 10 دفعہ بھی دیکھو گے مسکرا کے، تمہیں مقبول حج کا اللہ ثواب دے رہا ہے۔ مقبول حج کا، دیکھو آج کے دور پہ کتنے پیسے لگتے ہیں حج کرنے میں، لاکھوں روپے لگ جاتے ہیں، پھر سفر اور اخراجات سب کچھ کر کے جا کے واپس آنا، تو جو ملے گا وہ ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھنے سے اللہ پاک آپ کو عطا کر رہا ہے۔ تو ماں باپ کی عزت اتنی زیادہ ہے، تو جس کے صدقے سے ماں باپ مل رہے ہیں ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ تو کوشش کریں، خدا را آپ سب سے عرض ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو ایسے لوگوں کی باتوں کی طرف بالکل بھی آپ نے دھیان نہیں دینا، بس آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور کیسے ادا کرنا ہے؟ درود پڑھ کر، سلام پڑھ کر، اپنے گھروں میں درود و سلام کی محافل سجا کر، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو پڑھیں، سیرت رسول اسوہ حسنہ کا مطالعہ کریں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں، ساتھیوں کو بتائیں کہ یار یہ دیکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھوٹ کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے، غیبت کے بارے میں یہ حدیث پاک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کبھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جو تمہیں اللہ نے عطا کیا، اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے بانٹو، خرچ کرو۔ تو یہ باتیں، اچھی اچھی باتیں ایک دوسرے سے ہم نے ڈسکس کرنی ہے، تو یہی میلاد ہے۔ اور حضور کے عاشق جو ہیں ان کا سارا سال ہی میلاد ہوتا ہے، ان کا سارا سال میلاد ہوتا ہے کہ جب آپ جہاں بیٹھ کر اپنے دوستوں میں، گھر والوں میں، اپنے کلاس فیلوز میں، اپنے آفیسز میں بیٹھ کے آپ حضور کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ حضور کا میلاد ہی تو ہو رہا ہے، حضور کا میلاد ہی تو ہو رہا ہے۔ یہ شیطان تھا نا جس کو حکم دیا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے انکار کر دیا۔ کیا، کیوں، کیسے، غرور کے چکر میں پڑ گیا، جی میں بڑا تھے وہ چھوٹے، میں اس سے بناؤں تو وہ اس سے بناؤں، اس کے چکروں میں پڑ گیا۔ تو آج کے دور میں جو اس چکر میں پڑتا ہے نا کہ جی نام یہ تاریخ نہیں تھی میلاد کی تو وہ تاریخ تھی، بھیا مجھ سے کہتے ہیں ربیع الاول تو مانتے ہو نا، سرکار کی ولادت تو ہوئی ہے نا، تو تم چلو جو تمہارا دل کرتا ہے اس میں سرکار کا میلاد منا لو، مناؤ تو صحیح۔ میرے آقا کریم علیہ السلام تو ہر پیر کو اپنا میلاد منا رہے ہیں، سرکار ہر پیر کو اللہ کا شکر ادا فرما رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں شکر ادا کرنے کا، کہ آپ کھڑے ہو کے نا کافی دیر قیام میں کھڑے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں، اتنی دیر آپ پڑھائی کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے اتنی لمبی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، سوج جاتے نا، موٹے سے ہو جاتے ہیں، سوج جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ سے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہو سکتا، پھر آپ اتنی توبہ کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ حضور کا شکر ادا کرنے کا انداز تھا کہ میرا رب، جب میں اپنے رب سے کہتا ہوں میرا رب میری امت کے اوپر عطائیں کر دیتا ہے، میرے رب نے مجھے رحمت للعالمین بنا دیا، مقام محمود عطا کر دیا، تو میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں، سجدہ ریز ہوتا ہوں، اس کی بارگاہ میں قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں۔ تو یارو ہمیں بھی یہ سرکار کی سنت ادا کرنی چاہیے نا، کہ ہمیں بھی 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے، اور کبھی اسی طرح بند کمرے میں کھڑے ہو کے حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے رات کو کسی حصے میں کھڑے ہو کے ادب سے اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا چاہیے، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں چلے جانا چاہیے کہ حضور کی یہ سنت بھی ادا ہو جائے، استغفار کرنے کی سنت جو ہے وہ بھی ادا ہو جائے۔ اب دیکھیں حضور اس سے تو گناہ ہی نہیں ہے کوئی، لیکن حضور اگر استغفار پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنی امت کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ مولا میری امت کو بخش دے۔ اور امت کا یہ حال ہے کہ اس کو دلیل چاہیے میلاد منانے کے لیے بھی، تو شرم سے ڈوب نہیں مرنا چاہیے۔ تو مجھے، آپ کو، ہم سب کو، کوئی کہتا ہے نا اسے کہہ دے نہیں بھائی مجھے کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اب انہیں جانا انہیں مانا، اب بس انہیں جانا انہیں مانا، مل کے کہہ دینا بس انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا
انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو میں دنیا سے مسلمان تو تب بھی جاؤں گا نا جب میں اپنے آقا سے محبت کروں گا، کہ بس کہہ دینا اغیار کو کہ اب میری نگاہوں میں کوئی نہیں جچتا، بس جیسے میری سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اب کوئی نہیں ہے، بس سرکار آپ ہیں اور آپ کا حقیر سا گدھا اور غلام۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد محبت سے منا کر اس کا شکر ادا کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔